جی ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کیونکہ بہت سارے سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سارے چینلز پہ ہم نے دیکھا، اور ایک دو دن پہلے بہت اس پہ ڈیبیٹ بھی چلی کہ ایک ایسا نام اکنامک ایڈوائزری کمیٹی میں شامل کیا گیا جس پر بہت سارے ساتھیوں کے اعتراضات تھے، اور وہ نام ہے ڈاکٹر عتیق میاں کا۔ یہ وہ نام ہے جو کہ دنیا کے 25 ناموں میں سے ایک نام ہے، شاید 14واں 15واں نمبر ہے ان کا اس میں 25 کی لسٹ میں، کہ جو کہ دنیا کے ریناؤنڈ اکانومسٹ میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اور پی ٹی آئی نے ایک نام ایسا سلیکٹ کیا کہ جس پر دنیا کا اعتماد ہے کہ وہ اکنامک پالیسیز میں، اکنامک افیئرز میں ایک منجا ہوا آدمی ہے۔ اور ایک اچھی بات یہ تھی کہ ہمیں امید ہوئی کہ پاکستان کی اگر اکانومی کو اس طرح سے ڈائریکشنز دی جا سکے، اور ایک ایسا شخص جو کہ دنیا کا ٹاپ موسٹ انٹیلیجنٹ افراد میں شامل ہوتا ہے اس کو لیا جائے، تو ایک اچھی بات ہوتی اور ایک اچھا میسج جاتا پوری دنیا میں کہ پاکستان سیریس ہے اپنے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے۔ مگر ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ پریشر جب بلڈ اپ ہوا، کچھ علماء حضرات کا ان کے اپنے کنسرنز تھے، ان کے اپنے تحفظات تھے، اور اس تحفظات کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی نے ایک دفعہ پھر سے یو ٹرن لیا۔ انہوں نے ایسا یو ٹرن لیا کہ انہوں نے اپنے سارے کیے ہوئے وعدوں سے یو ٹرن لے لیا، کیونکہ انہوں نے بات کی تھی 2 دن پہلے ہی فواد چودھری صاحب جو کہ ان کے انفارمیشن منسٹر ہیں، کہ ہم کسی کے کہنے پر، کسی کے پریشر میں آ کر اقلیتوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ ہاں، میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ احمدیوں کے لیے، کیونکہ جو ابھی کنسرن ریز ہوا مختلف علماء حضرات سے، مختلف سیکٹر سے، وہ یہ تھا کہ جو عاطف ہیں وہ احمدی ہیں۔ ان کا احمدی ہونا ان کے سارے انٹلیکچول بیک گراؤنڈ پر، ان کی ساری سوچ پر، اس سارے کولیکٹیو وزڈم پر حاوی ہو گیا، اور یہاں پر اتنا پریشر بلڈ ہوا کہ پی ٹی آئی نے ان کا نام ڈراپ کر دیا۔ اور ان کا نام ڈراپ کرنے سے آپ دیکھیں کہ آفٹر فیکٹس کیا تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنلی، میرا خیال ہے پاکستان ریکگنائز ہو گیا کہ ہم شاید اپنی مائنورٹیز کو تحفظ نہیں دے سکتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ مائنورٹیز ٹاپ رینکنگ پر آ سکیں۔ دوسری بات اس سے جو ہوئی اپنے گھر میں ہمارے، کہ مائنورٹیز اور غیر محفوظ ہو گئیں، جو اقلیتیں بستی ہیں وہ اور غیر محفوظ ہو گئیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو سفید رنگ کا جھنڈا ہے، پاکستان کے جھنڈے میں ایک سفید رنگ جو ہے، کیا اس میں احمدیز کا نام شامل نہیں ہے؟ کیا جب ہم سٹیٹسٹکس کرتے ہیں یا مردم شماری کرتے ہیں تو کیا احمدیز کا جو ہے اس کا کھاتا نہیں ہے؟ احمدیز کی تعداد ہم بیان نہیں کرتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جھنڈے میں بھی 9 اقلیتیں ہیں جو کہ شامل ہیں، اور ایک اس میں سے احمدی بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کو دکھ ضرور ہوا، ان کو ضرور دکھ ہوا جو کہ سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی ڈلیور کرے گی، اور اس دفعہ پی ٹی آئی دوسری گورنمنٹ کی طرح نہیں ہوگی کہ پریشر پڑا اور اپنی بات سے پھر گئے۔ مگر افسوس کی بات کہ یہاں پہ پھر ویسا ہی ہوا۔ کہاں گیا ہمارا کلیکٹیو وزڈم؟ کہاں گیا قائد کا ویژن خان صاحب؟ کہاں گیا قائد کا پاکستان؟ آپ نے تو دکھایا ہے کہ آپ اس ویژن سے ہٹ چکے ہیں، کیونکہ قائد کا ویژن تو یہ تھا کہ جب انہوں نے پہلی کیبنٹ بنائی تو پہلے فورم منسٹر ہی ان کے احمدی تھے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب وہ کلیم کرنا کہ قائد کا پاکستان مشکل تصور لگ رہا ہے۔ اب میں آج اپنے ان سارے محترم
ازم آپ سارے جتنے ہمارے علماء حضرات ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے ہمیں مذہبی ہم مانگی کو فروغ دینا چاہیے. خدا کے لیے صرف یہ دیکھیے کہ ہم سب کے لہو کا رنگ ایک ہے, ہمارا خالق و مالک بھی ایک ہے. اگر خدا چاہتا تو وہ صرف ایک مذہب بنا دیتا. اگر خدا چاہتا تو وہ سب کو ہی ایک ہی مذہب میں شامل کر دیتا اور دوسرے مذاہب نہ ہوتے. یہ سارے مذاہب مل کر ہارمونی کریٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں ان سارے اپنے بزرگوں کو جو کہ اس بات کو اپوز کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے احمدی, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اداروں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارا کسی مذہب کو چھوڑ کر اگر کسی انسان کے پاس وہ علم ہے تو کیا ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے اپنے ملک کی ترقی کے لیے؟ یہ ہماری دھرتی ماں ہے, اس کے لیے ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو میرا خیال ہے کہ وہ کم ہے. اگر ہم استعمال کرتے تو شاید وہ والا حال نہ ہوتا جو کہ ڈاکٹر محبوب الحق نے جب 5 سالہ منصوبہ دیا, وہ بھی بہت بڑے اکانومسٹ تھے. ہم نے تو اس کو استعمال نہ کیا, مگر کوریا نے انہی کا جو تھا پلان استعمال کیا اور آج کوریا ہم سے کہیں زیادہ آگے ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ تو مسلم ہے تو ہم تو کورینز دوسرے بدھسٹ ہیں اور کرسچنز ہیں دوسرے ہیں, مگر انہوں نے کہا کہ ان کے پاس علم ہے اور انہوں نے استعمال کیا اور آج کوریا دنیا کے صفحے اول کی کنٹریز میں کھڑا ہے. کب تک ہم مذہب کے نام پر ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں گے؟ کب تک؟ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے پروٹیسٹ میں ایک اور پروفیسر عمران رسول صاحب نے بھی سٹیپ ڈاؤن کر دی اکنامک ایڈوائزری کونسل سے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تھنک ٹینکس ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈائریکشن دینی اکانومی کی ہماری. اور اس وقت ہم جس اسٹیج پہ کھڑے ہیں, میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی نفرتوں کو پیچھے رکھ کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. آج اسی میسج کے ساتھ کہ پاکستان میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دے سکے. ابھی حال ہی میں ایک معاہدہ بھی ہوا احمدیز کا اور مسلمز کے درمیان فیصلہ آباد میں کہ ہم ایک دوسرے پر تشدد نہیں کریں گے بلکہ پیس کی طرف لے کے چلیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہے فارورڈ کہ ہم آگے جا رہے ہیں. اس طرح کے بہت سارے معاہدے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرنے ہیں, کیونکہ قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, وہ تو معافی کی درس دیتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ برابری ہونی چاہیے, وہ تو آخری خطبے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. تو اس لیے میں دعا کرتا ہوں اور میری التماس ہے ساری پاکستانی قوم سے کہ اس مسئلے پر ضرور سوچیے گا. ہم صرف آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں, آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ضرورت اس وقت کی ہے کہ پاکستان اسٹیبلٹی ہے پاکستان میں, پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. اور ہم بات کرتے ہیں کلیکٹیو وزڈم کی. اب وقت ہے کہ ہم کلیکٹیو وزڈم کو اکٹھا کریں اور یہ نہ دیکھیں کہ کون کس فرقے سے ہے, کس گروہ سے ہے, کس مسلک سے ہے, کیونکہ یہ بقا ہے پاکستان کی. پاکستان زندہ باد. Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.